قیامت سے پہلے دنیا میں کچھ بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی جو انسانیت کے لیے آخری وارننگ ہوں گی۔ دجال کا خروج ہوگا جو جھوٹے معجزات دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا جو دجال کو قتل کریں گے۔ یاجوج ماجوج کے فتنے سے زمین بھر جائے گی۔ وہ ہر طرف تباہی اور قتل و غارت مچائیں گے یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے ختم ہوں گے۔ زمین پر ظلم و فساد بڑھ جائے گا۔ زلزلے، آسمانی حادثات اور جنگیں عام ہو جائیں گی۔ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور اس کے بعد ایمان قبول نہیں ہوگا۔ دھوئیں کا ظہور ہوگا جو پوری زمین کو ڈھانپ لے گا اور ایک بڑی زمین کی دھنسائی ہوگی۔ ان تمام نشانیوں کے بعد انسانیت کو اندازہ ہو جائے گا کہ قیامت قریب آ پہنچی ہے، لیکن توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے۔ جب قیامت کا وقت مقرر ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسرافیل کو حکم دیں گے کہ سور پھونکے۔ پہلا پھونکنا ایسا زوردار ہوگا کہ زمین و آسمان کے تمام جاندار مر جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ دنیا کا نظام ٹوٹ پھوٹ جائے گا اور ہر طرف خوف و ہراس چھا جائے گا۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، سمندر ابل اٹھیں گے اور ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ اس کے بعد ایک طویل خاموشی چھا جائے گی جس میں کوئی جاندار باقی نہیں رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اسرافیل کو حکم دیں گے کہ سور میں پھونکیں تو سب لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ انسان قبروں سے اٹھ کر حیرت و خوف میں میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے اور ہر کوئی یہ سوچ رہا ہوگا کہ آج اس کا انجام کیا ہوگا۔ قیامت کے دن زمین اور آسمان کی شکل و صورت بدل دی جائے گی۔ آسمان پھٹ جائے گا جیسے کپڑا پھاڑ دیا جائے اور اس کا رنگ پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہو جائے گا۔ سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے اور سمندر ایک دوسرے میں مل جائیں گے۔ زمین شدید زلزلوں سے لرزے گی اور اپنے اندر کا بوجھ باہر نکال دے گی۔ انسان حیران و پریشان ہوں گے، مائیں اپنے بچوں کو جائیں گی اور لوگ نشے کی حالت میں لگیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ یہ اللہ کے عذاب کی شدت ہوگی۔ اس دن ہر طاقتور کمزور ہو جائے گا اور ہر جابر عاجز۔ یہ منظر اس قدر خوفناک ہوگا کہ بڑے سے بڑا بہادر بھی لرز جائے گا اور ہر دل میں صرف ایک ہی سوچ ہوگی، آج اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ دوسری بار سور پھونکنے کے بعد تمام انسان زندہ ہو کر ایک وسیع و عریض میدان میں جمع کیے جائیں گے جسے میدان حشر کہا جاتا ہے۔ یہ زمین بالکل ہموار ہوگی، اس پر نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی پہاڑ اور نہ کوئی سایہ۔ سورج بالکل قریب آ جائے گا یہاں تک کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک اور کسی کا منہ تک پہنچ جائے گا۔ لوگ بھوک پیاس اور گرمی سے سخت پریشان ہوں گے اور سب کسی ایسے کی تلاش میں ہوں گے جو اللہ کے حضور ان کی سفارش کرے۔ ہر شخص اپنے حال میں ہوگا، حتیٰ کہ انبیاء بھی کہیں گے نفسی نفسی، یعنی آج میں اپنی ہی فکر میں ہوں۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ذات ہوں گے جنہیں شفاعت کبریٰ کا اعزاز ملے گا۔ میدان حشر میں ہر شخص کا اعمال نامہ نکالا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ خوشی سے پکار اٹھیں گے، لو میرا اعمال نامہ پڑھو۔ گناہگاروں کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں یا پیچھے سے دیا جائے گا اور وہ حسرت سے کہیں گے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ ایک میزان نصب کی جائے گی جس میں ہر شخص کے اعمال تولے جائیں گے۔ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو جنت اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو جہنم مقدر ہوگی۔ اس دن کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ زبان، ہاتھ، پاؤں اور حتیٰ کہ جسم کے ہر حصے گواہی دیں گے کہ دنیا میں کیا اعمال کیے گئے۔ حساب کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنا ہوگا جو دوزخ کے اوپر تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک بنایا گیا ہے۔ اس کے نیچے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ نیک لوگ پلک جھپکنے میں گزریں گے،
कुछ हवा की रफ्तार से, कुछ दौड़कर, कुछ चलकर और कुछ घसीटते हुए। गुनाहगार लोग लड़खड़ाएंगे, कुछ फिसलकर सीधे जहन्नम में जा गिरेंगे। फरिश्ते दोनों तरफ खड़े होंगे ताकि नेकों को सलामती से गुजारें और गुनाहगारों को पकड़कर जहन्नम में डालें। ये सफर इतना खौफनाक होगा कि हर दिल कांप रहा होगा और सब अल्लाह से यही दुआ कर रहे होंगे कि या अल्लाह हमें सलामत गुजार दे। जब सब लोग अंबिया के पास सिफारिश के लिए जाएंगे तो हर नबी अपनी उम्मत का हवाला देकर इनकार कर देगा, यहाँ तक कि सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। आप अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर जाएंगे, जो पहले किसी को ना सिखाई गई होगी। ए मोहम्मद, अपना सर उठाओ, मांगो दिया जाएगा, सिफारिश करो कबूल की जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गुनाहगारों की सिफारिश करेंगे और अल्लाह ताला अपने फजल से बहुत से लोगों को बचा लेगा। ये शफारत का वो अजीम लम्हा होगा, आखिरकार फैसला हो जाएगा। नेक लोग जन्नत में दाखिल होंगे, जहां ना मौत होगी, ना बीमारी, ना गम। वहां दूध, शहद और मीठे पानी की नहरें होंगी, सोने और चांदी के महल होंगे और हर वो नेमत होगी जो दिल चाहे और आग को भाए। गुनाहगार लोग जहन्नम में डाले जाएंगे, जहां आग के बस्तर, जक्कूम का खाना, खोलता पानी और ना खत्म होने वाला अजाब होगा। वहां ना मौत आएगी, ना सुकून। ये सब कुछ इसलिए होगा ताकि हर शख्स को उसके आमाल का पूरा बदला मिले। जन्नत वाले हमेशा की खुशियों में रहेंगे और जहन्नम वाले हमेशा के अजाब में। आपके ख्याल में क़यामत के दिन कौन सा मंजर सबसे ज्यादा खौफनाक होगा? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखें।